قومیں وہی کامیاب ہوتی ہیں کہ جو اپنے رہبروں کے پیروی کرتی ہیں۔ جی دیکھیں، ولایت فقیہ کا جو نظام ایران میں قائم ہے تو اس میں مختلف آئینی ادارے قائم کیے ہیں۔ رہبر معظم نے ولی فقیہ کی ذمہ داریوں کی طرف اشارہ کیا۔ میں چاہوں گا کہ تو فرمایا ولی فقیہ کی بنیادی طور پر دو بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ ایک ذمہ داری کیا ہے؟ فرمایا کہ حرکت قہقرائی، اور دوسری بات جو اہم ذمہ داری ہے کہ انحراف سے بچائیں۔ انقلاب لانا 10-15 دن کا کام ہے، لیکن انقلاب بچانے میں بعض اوقات صدیاں لگ جاتی ہیں۔ میں یہ عرض کروں گا شہید حسن نصر اللہ اور شہداء مقاومت کے بارے میں جو اشارہ کیا رہا، اور فرمایا کہ اب حزب اللہ اس مقام پہ لایا ہے کہ اب حزب اللہ کو شکست نہیں ہوگی۔ ہم ایٹم بم بنائیں یا نہ بنائیں، وہ اصرار کر رہے تھے کہ ہم ایٹم بم بنائیں، تو رہبر نے اس کا کیا جواب دیا تھا؟ اس انقلاب کی حفاظت کے لیے، ملک کی سلامتی کے لیے ہر وہ کام کریں گے جس کی ضرورت ہو۔ تو یہ جو رہبر نے عرض کیا کہ مقاومت ہر حال میں کامیاب ہے، کس بنیاد پہ رہبر یہ کہہ رہے ہیں کہ کامیاب ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر انک علی کل شیء قدیر۔ سامعین محترم، قومیں وہی کامیاب ہوتی ہیں کہ جو اپنے رہبروں کے پیروی کرتی ہیں، اپنے رہبر، اپنے پیشواؤں اور ان افراد کی پیروی کرتی ہیں کہ جو ان کی لیڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ آج ہم پھر حاضر ہوئے ہیں رہبر معظم سید علی خامنہئی کے اس خطاب کے بارے میں بات کرنے کے لیے کہ جو آج رہبر معظم نے مجلس خبرگان کے اندر خطاب فرمایا۔ ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں جناب نوازش علی زین الدین صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا، پہلا سوال آپ سے یہ عرض کروں گا گفتگو شروع کرنے سے پہلے، یہ جو ہم سنتے ہیں مجلس خبرگان رہبری اور شورا نگہبان، آیا یہ دونوں جدا جدا ادارے ہیں یا ایک ہی ادارہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی دیکھیں، ولایت فقیہ کا جو نظام ایران میں قائم ہے تو اس میں مختلف آئینی ادارے قائم کیے ہیں۔ ایک مجلس خبرگان رہبری ہے جس میں 80 کے قریب فقہا ہیں۔ ان کا انتخاب عوام کرتی ہے، یعنی باقاعدہ انتخابات ہوتے ہیں کہ جس میں عوام ان کو منتخب کرتی ہے تقریباً 6 سال کے لیے۔ تو ان کا بنیادی کام رہبری کا انتخاب ہے، یعنی جس طرح امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی رحلت ہوئی تو رہبر معظم انقلاب کا انتخاب مجلس خبرگان نے کیا تھا۔ تو مجلس خبرگان کے بنیادی طور پر 2 وظیفے ہیں، ولایت فقیہ، ولی فقیہ کا انتخاب کرنا اور اس پہ نظارت کرنا۔ لیکن جو شورا نگہبان ہے وہ اسی طرح ہے جس طرح پاکستان میں اسلامی نظریاتی کونسل ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل کا کام کیا ہے؟ پارلیمنٹ جو قانون بناتی ہے اس کے بارے میں نظر دینا کہ اسلامی قوانین کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ تو شورا نگہبان کا بھی کام یہی ہے کہ جس میں 12 اراکین ہوتے ہیں، 6 فقہا اور 6 قانون دان۔ تو فقہا کا انتخاب رہبر کرتے ہیں اور قانون دانوں کا انتخاب پارلیمنٹ کرتی ہے۔ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو نظارت کرتے ہیں تمام فیصلوں کے اوپر، قوانین کے اوپر۔ لیکن فرق یہ ہے کہ جو پاکستان میں اسلامی نظریاتی کونسل ہے وہ صرف نظر دے سکتے ہیں، ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں، جبکہ ایران میں سب سے جو قوی اور طاقتور آئینی ادارہ ہے وہ شورا نگہبان ہے۔ اچھا، دوسرا سوال میں عرض کروں گا، چونکہ مجلس خبرگان ہے اور ولی فقیہ کے انتخاب کی ایک جماعت ہے جو کرتی ہے، اور اس جماعت سے ولی فقیہ نے خطاب کیا، تو رہبر معظم نے ولی فقیہ کی ذمہ داریوں کی طرف اشارہ کیا۔ میں چاہوں گا کہ ان ذمہ داریوں کی طرف جو اشارہ کیا وہ روشنی ڈالیں اس کے اوپر۔ جی دیکھیں، رہبر معظم انقلاب نے فرمایا کہ ولی فقیہ کی بنیادی طور پر 2 ذمہ داریاں ہیں، کیونکہ دیکھیں ولی فقیہ نے بنیادی طور پر اس انقلاب کو لیڈ کرنا ہے، اس عظیم حرکت کو لیڈ کرنا ہے۔ تو فرمایا ولی فقیہ کی بنیادی طور پر 2 بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ ایک ذمہ داری کیا ہے؟ فرمایا کہ حرکت قہقرائی، کہ جسے فارسی میں کہتے ہیں عقب ماندگی، یعنی اس چیز سے روکیں۔ پھر رہبر نے بیان کیا کہ دنیا میں آپ دیکھیں تاریخ بشریت میں بڑے انقلابات آئے، جس طرح انقلاب فرانس ہے، انقلاب روس ہے۔ کہا کہ یہ انقلاب جو ہے کچھ عرصے کے بعد، کچھ دہائیوں کے بعد یہ انقلاب ختم ہو گئے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ان کو کوئی لیڈ کرنے والا لیڈر نہیں تھا، کہ جس کی وجہ سے وہ انقلاب اپنے اصلی اہداف کو بھول گئے، اس کے نتیجے میں ان انقلابات کی روح ختم ہو گئی۔ تو لہٰذا بنیادی ایک ذمہ داری ہے ولی فقیہ کی، انقلاب کو حرکت قہقرائی کی طرف نہ جانے دیں، اور دوسری بات جو اہم ذمہ داری ہے کہ انحراف سے بچائیں، کیونکہ جب حرکتیں آگے بڑھتی ہیں تو وقت گزرنے کے ساتھ آپ دیکھیں اس حرکت میں، اس تحریک میں بہت سارے انحرافات جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں۔ تو رہبر نے فرمایا ان انحرافات کی جو ہے وہ ان انحرافات کو روکنا، یہ بھی ولی فقیہ کی ایک اہم ذمہ داری ہے۔ یہ تو واضح ہے کہ خود امام خمینی فرماتے ہیں
کہ یہ جو ہم نے انقلاب کیا یہ 10 سے 15 دن کا نتیجہ ہے، لیکن اس انقلاب کو جو بچانا ہے، انقلاب لانا 10-15 دن کا کام ہے، لیکن انقلاب بچانے میں بعض اوقات صدیاں لگ جاتی ہیں۔ تو یہ بہت ہی بہترین نقطہ رہبر نے بھی اشارہ کیا کہ ہمیں لائے ہوئے انقلاب کو بچانا بھی ہے، اور جو انحرافی رستے ہیں ان سے بھی اس کو دور کرنا ہے، ان سے بھی ان کو دور کرنا ہے، تاکہ جو انقلاب ہے اگلی نسل تک اسی طریقے سے منتقل ہو جس طریقے سے امام خمینی نے اس کو برپا کیا۔ اچھا، چونکہ رہبر معظم نے شہید سید حسن نصر اللہ اور جو شہداء ابھی حالیہ بحران میں شہید ہوئے ان کی طرف اشارہ کیا، تو میں یہ عرض کروں گا شہید حسن نصر اللہ اور شہداء مقاومت کے بارے میں جو اشارہ کیا رہبر معظم نے، وہ کون سے کس طرف تھا؟ دیکھیں، اتفاق سے یعنی کل شہید حسن نصر اللہ کی جو ہے وہ 40واں تھا، اس حوالے سے ان کی شہادت کو 40 دن گزر گئے، تو رہبر نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ واقعاً آغا سید حسن نصر اللہ یعنی تاریخ کے دیکھیں ایک انتہائی ایک عظیم، ایک صبور، ایک شجاع، ایک بہادر، ایک بابصیرت لیڈر تھے۔ یعنی اپنی بصیرت، شجاعت، درایت کی وجہ سے انہوں نے حزب اللہ کو یہاں تک لے کر آئے، اور فرمایا کہ اب حزب اللہ اس مقام پہ لایا ہے کہ اب حزب اللہ کو شکست نہیں ہوگی۔ اسی طرح دیگر شہداء مقاومت کا، شہید اسماعیل حنیہ کا، شہید نیل فروشان کا، اور شہید یحییٰ سنوار کا بھی رہبر معظم انقلاب نے ذکر کیا۔ اچھا، ایک نقطہ پچھلی گفتگو میں جو رہبر نے بیان کیا تھا، رہبر سے سوال ہوا تھا، یہ اس گفتگو میں نہیں پچھلی گفتگو میں تھا، ایک جو رہبر کے ماننے والے ہیں جو بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے سوال کیا کہ ہم ایٹم بم بنائیں یا نہ بنائیں، وہ اصرار کر رہے تھے کہ ہم ایٹم بم بنائیں، تو رہبر نے اس کا کیا جواب دیا تھا؟ دیکھیں، اس حوالے سے ایک تو رہبر کا فتویٰ ہے کہ ایٹم بم بنانا درست نہیں ہے، کیونکہ ایٹم بم کے نتیجے میں آپ دیکھیں جاپان پہ جو ایٹم بم گرایا امریکہ نے، اس سے لاکھوں افراد جو بے گناہ افراد، بہت سارے بچے، خواتین، مرد، بوڑھے سارے جو اس میں ہلاک ہو گئے۔ تو لہٰذا یعنی ایسا ہتھیار بنانا جس کی وجہ سے بے گناہ افراد زیادہ مارے جائیں، اس کو رہبر درست نہیں سمجھتے۔ لیکن اب دیکھیں حکم اولی کے تحت تو رہبر کا فتویٰ یہی ہے کہ ایٹم بم بنانا یعنی اس کو چلانا درست نہیں ہے۔ لیکن ابھی آپ دیکھیں صرف اس نوجوان نے جو تقاضا کیا ہے، یہ صرف جوان کا تقاضا نہیں تھا، یعنی عمومی طور پر آپ دیکھیں ایران میں ایک تقاضا ہے، بہت سارے افراد یہ سیاسی افراد ہیں کہ جس میں حضوری افراد ہیں، بہت سارے افراد یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ ہمیں اس طرف جانا چاہیے، یعنی ایران کے دفاع کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایٹمی دھماکہ کریں۔ تو رہبر معظم انقلاب نے جواب دیا کہ اس انقلاب کی حفاظت کے لیے، ملک کی سلامتی کے لیے ہر وہ کام کریں گے جس کی ضرورت ہو۔ تو رہبر نے صراحتاً ذکر نہیں کہ ہم ایٹم بم بنائیں گے اور اس کا ایٹمی دھماکہ کریں گے، لیکن فرمایا کہ جس چیز کی ضرورت ہو اس کو ہم ضرور انجام دیں گے۔ تو شاید اس سے بعض یہی نتیجہ نکال رہے ہیں، ممکن ہے کہ ایران کی پالیسی جو ہے ایٹمی ہتھیار کے حوالے سے بدل جائے، اور ممکن ہے ایران ایٹم بم بنائے اور اس کا دھماکہ کرے۔ اچھا، ایک اور سوال رہبر نے اپنی گفتگو میں عرض کیا کہ مقاومت کامیاب ہے، بلکہ ہر حال میں مقاومت کامیاب ہے، لیکن جب ہم حالات کا تجزیہ کرتے ہیں، حالات کا مشاہدہ کرتے ہیں، تو ہمیں نظر آتا ہے فلسطین میں بھی اسرائیل کی بربریت جاری ہے، پھر لبنان میں بھی شروع ہو گئی ہے۔ تو یہ جو رہبر نے عرض کیا کہ مقاومت ہر حال میں کامیاب ہے، کس بنیاد پہ رہبر یہ کہہ رہے ہیں کہ کامیاب ہے؟ دیکھیں، رہبر معظم انقلاب نے فرمایا کہ آپ لوگ بھی انشاءاللہ مشاہدہ کریں گے، مقاومت کو کامیابی ملے گی اور اسرائیل کو شکست ہوگی۔ لیکن رہبر نے فرمایا دو چیزوں کی بنیاد پر ہوتا ہے کہ عام طور پر جب ہم تجزیہ کرتے ہیں تو ہم صرف خبریں دیکھتے ہیں، کہ جس میں دیکھتے ہیں کہ غزہ میں اتنے افراد شہید ہو گئے ہیں، اتنے گھر برباد کر دیے، اسی طرح جنوب لبنان کی جو خبریں ہم فوٹیج دیکھتے ہیں، تو ہم انہی ظاہری چیزوں کو دیکھ کر ہم تجزیہ کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن تجزیہ کرتے وقت ہم جو ظاہری چیزیں ہیں ان میں ہم اللہ کی جو مدد ہے اس کو بھول جاتے ہیں۔ تو رہبر نے فرمایا دو چیزوں کی بنا پہ ہم کہتے ہیں کہ مقاومت کو کامیابی ملے گی۔ ایک تو اللہ کی مدد کا وعدہ ہے، تو انشاءاللہ خدا ضرور مدد کرے گا، اور دوسرا تجربہ میدانی، یعنی ہم نے عملی طور پر تجربہ کر کے دیکھا۔ رہبر نے فرمایا کہ اس 20 سال کے عرصے میں حماس اور اسرائیل کے درمیان تقریباً 9 جنگیں ہو چکی ہیں، صرف 20 سالوں کے درمیان، تو ان جنگوں میں حماس کو کامیابی ملی ہے۔ تو رہبر نے فرمایا تجربہ میدانی اور اللہ کا جو وعدہ ہے مدد کے حوالے سے، تو ہم ان دونوں کی بنا پہ کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ مقاومت کامیاب ہوگی، اور رہبر نے بشارت دی ہے کہ انشاءاللہ مقاومت ضرور کامیاب ہوگی، اور وہ دن ہم دیکھیں گے کہ حماس کو بھی کامیابی ملے گی، انشاءاللہ حزب اللہ بھی کامیاب ہوگا اور اسرائیل کو شکست ہوگی انشاءاللہ۔ خداوند متعال سے دعا ہے خداوند متعال جو مقاومت کے مجاہدین ہیں، وہ حماس کی شکل میں ہوں، حزب اللہ کی شکل میں ہوں، یا فلسطین کی آزادی کے لیے لڑ رہے ہوں، خداوند متعال
ان سب کو کامیابی عطا فرمائے۔ انشاءاللہ حاضر ہوں گے رہبر کی نئی گفتگو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔